ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج تھی میری حاضری ساڑھے محترم مولانا اقبال قائد صاحب اور قاری معاویہ گجر صاحب کی دعوت تھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ تھے انہوں نے ادارہ مدرسہ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دی نسبت نال میں حاضر ہویا. ایک تو دن چھوٹا ہے، مصروفیات زیادہ نے، پھر پند نہیں ہوتا ہے، اور وہ پھر گاؤں دیہات والا ہوئے جیسے ٹریکٹر کا چلنا آسان ہے تو گڈی سے چلنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالی نے پہنچا دیتا، دیر سویر ہو جاتی ہے. تو سمجھ اگر انتظار کیتا ہے تو یہ اجر و ثواب تو خالی نہیں. بندے تو انتظار کرتے رہے تو شناختی کارڈ بنان جاندے سارے دن لینے کھڑوتے رہتے، تمہیں کوئی اجر نہیں ملتا. اتنے بیٹھن کا تمہیں اجر ہے. کیوں؟ تو کن انتظار کر رہے ہو؟ ایک دین دے خادم کا انتظار کر رہے ہو. کن کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن حدیث کے خادم کا انتظار کر رہے ہو. انسان جس شے کا انتظار کرتا ہے ان کی قیمت ان کے مطابق لگتی ہے. نماز کا انتظار کرتا ہے، حدیث شریف آتا ہے کہ وہ وقت نماز شمار ہوتا ہے. مسجد بیٹھا ہے جی میں نماز پڑھنی ہے، وہ سارا وقت نماز کا ٹائم ہے. اس لیے فرض نماز عصر بھی پڑھ لئیے یا فجر بھی، مغرب تک یا سورج طلوع ہونے تک تو سب مسجدیں بیٹھے رہو، تو انہیں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں نفل پڑھنے کی؟ اس لیے کہ مسجد بیٹھن کی وجہ نال تمہیں فرض نماز کا ثواب ملتا پیا ہے. کتنا ثواب ملتا پیا ہے؟ نفل کا نماز جڑا نفل ہوتا ہے ان کا ثواب تک تھوڑا ہوتا ہے. اللہ فرمانے تو تھلے کیوں آنا ہے بھائی؟ منع کرتا کہ تو نفل نہیں پڑھنے. کیوں؟ تو مسجد بیٹھے ہو فرض پڑھتے مغرب تک اٹھے بیٹھے ہو یا سورج طلوع ہونے تک بیٹھے ہو، تو فرض کا نماز ملتا پیا ہے. انسان جس شے کا انتظار کرتا ہے ان کا وقت اس انتظار کا جو وقت ہے نا ان کی قیمت وہی لگتی ہے جس شے کا انتظار کر رہے. تو دین کی گل سنن کا انتظار کر رہے ہو، دین کی خادمت کا انتظار کر رہے ہو، یہ وقت خالی نہیں. اور انتظار زیادہ نہیں کرتا ہے. چھوٹے جے کام واسطے آپ بازار جائیے کسی دفتر کنے گھنٹے سے بہنا پی جاتا ہے. سارے ان کی کوئی قیمت نہیں، وہ دنیا کا کام ہے. اس لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین.
فرمایا کہ تہاڈی ساری دوستیاں اے دنیا کنی یاریاں نے، کاروباری یاری ہے، رشتہ داراں والی یاری ہے، سیاسی یاری ہے، سکول دی یاری ہے، کالج دی یاری ہے، برادری دی یاری ہے، ورنہ قیامت دے دن کے ساری دشمنی میں تبدیل ہو جاتا، دوست کا دشمن ہو جاتے، منہ لٹاوے گا دوسرے دوستوں، یار میرے بیلی کو پتہ نہ چل جائے میں کی کیتا ہے، کیونکہ جی حساب کتاب ہر شے واضح ہو جاتی۔ سوائے ایک طبقے دی یاری الا المتقین، فرمایا نیکاں دی یاری دنیا وچ کام آوے گی تو اتنے بھی کام آوے گی۔ الا المتقین قرآن آتا ہے نیکاں دی یاری، نیکاں نال محبت، علماء نال محبت، صالحاں نال محبت، قرآن نال محبت، حافظاں نال محبت، طالب علماں نال محبت، دنیا وچ بھی کام آوے گی تو اگے بھی کام آوے گی۔ انہوں نے ایک واقعہ یاد ہے حکیم المتان رحمۃ اللہ نقل کیتا ہے کہ جویں پنڈ دا مدرسہ ہے، جویں مدرسہ ہے تو اتنے ایک آدمی روزانہ ناشتہ لیا ہوندا ہے طالب علماں واسطے۔ سارے مدرسہ دے اندر اکثر ناشتے کا انتظام نہیں ہوندا، دوپہر سے شام ہوندی ہے، ناشتہ بچے اپنا انتظام کرتے ہیں۔ ہن بہت سے مدرسے شروع کرتا، ساڈے بھی ان ترتیب بن گئی، صبح راستے دودھ دینے ہیں، صبح ناشتے تو انہوں نے۔ لیکن میں بنوری ٹاؤن 8 سال رہا، ایڈا بڑا مدرسہ، کراچی کا مشہور مدرسہ، لیکن 8 سال ناشتہ نہیں، پیسے ہوئے تو کر لیا، نہ ہوا اللہ وارث۔ کدے کدے دوپہر ایڈی بھوک لگ جاتی آئی، آخری گھنٹہ جدو آتا چاہ ڈیڑھ رونا ہی کرتے گوڈے میں چڑھا لینے، بھوک ایڈی لگتی کہ برداشت نہ ہونی، کیونکہ ناشتہ جو نہ کیتا ہونا۔ ایک گل یاد رکھو میری اس پنڈ دے دوستو، کدے بھی اپنے بزرگاں دے علماء دا او وقت نہ ویکھا کرو جب ساری دنیا انہوں نے سلام کرتی ہے، او وقت ویکھا کرو جب عالم مرن واسطے مجاہدے کرتے ہیں۔ انہاں کوئی حضرت صاحب ہوتا دیسی مرغا تھا، دیسی گھی پکاتے کھواواں گے، حضرت صاحب مرغا ساڈے ہاتھ رکھا فلاں رکھا ہے۔ وہ میاں ایک زمانہ سی جدوں بندہ ناشتے دے بغیر بھی دین سیکھ رہا ہے، ادو آخیا جی مینوں ناشتہ نہیں چلتا تو میں دین نہ پڑھا۔ اج پھر دین دا ذمہ دار، دین دا نیابت کون کرتا؟ بڑے چلے گئے تو چھوٹے پھر کی نہیں آتے ہوں، کدے بدگمانی نہ کرے بندہ، یار کیویں ہو گیا، اصل بیٹھے اپنی آخرت خراب کرتے رہتے، کدے بھی کسی بزرگ کے بارے نہ سوچنا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ آئے تو سمجھدار کی ہوتی، کیوں بھائی ہے انہوں کا واقعہ خود انہوں نے خاص مرید نے واقعہ بیان کیتا ہے کہ حضرت رہ بنو تو لاہور پیدل آتے جاتے ہیں، کرا نہیں ہوں اور کھان بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سارے والد صاحب نے سانو خود دسیا، کیونکہ ابا جی رحمت اللہ علیہ ساڈے جو مولانا نیاز محمد صاحب یہ بھی سن 1947 کے اندر تبلیغی جماعت بنائی گئی ہے باول نگر کے اندر، تو امیر پہلے امیر ساڈے والد صاحب آئے، یعنی پورے ضلع کے اندر سب تو پہلے جی جماعت بنی ہے یہ باول نگر ساڈے مدرسہ عیدگاہ بنی، ان پہلے امیر ساڈے والد صاحب آئے پورے ضلع سے، بعد کے اندر جماعت الحمدللہ پھیلتی گئی ہے ماشاءاللہ، کم ہوں تو باول نگر ہے ماشاءاللہ، دنیا کا ہر ملک باول نگر کی جماعت جانتی اپنے ضلع پورے ضلع سے جانتے۔ ان دسے کہ 3 دن فاقہ رہا، 3 دن برکت کھان کچھ نہیں، کوئی شاید نہیں کھان، وہ 3 دن فاقے تو بعد 50 سال کی روٹی کھول گئی، 100 سال کی روٹی کھول گئی۔ لوگ آج لوگ کی آخ دیتے ہیں اور جی میرے گھر تک فاقے چلتے پہلے، اس تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں، کیونکہ فاقہ تو اللہ آدھے نبیاں تے پیاراں تے لیا ہے، عام بندے سے نہیں لیا، عام بندے سے لیا، لیکن ہر بندے نے ایک عادت پئی یار میں غریب ہاں، میرے کو کچھ نہیں، میرے کو کچھ نہیں، میرے کو کچھ نہیں۔ جی گھر دے اثاثے دا سامان لا لو نا، سوت کنے، منجیاں کنی، فلاں کنا، فلاں کنا، انہوں جمع کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گھراں دا اثاثہ جمع کر لے،
تے تیرے کلے کرتا افاظہ کرن کنن مڑی غربت دا رونا ہے نہ شکری نہ شکری. میں افریقہ جانا ہونا غربت دا یہ حال ہے 24 گھنٹے دے اندر اگر ادھی روٹی کھان نو مل جاوے وہ ایک افریقی 24 گھنٹے اس سے گزارتا ہے. آج بھی اس زمانے کے اندر اے زمانہ چلتا میں دیکھے وہ گاؤں دیکھے نجات دیکھے. لیکن مسئلہ کی ہے ساڑھے گھر موٹر سائیکل ہے یار پرانے شریکہ نے گڈی لے لی کی یار غربت نے مار چھڑے. پیدل جاندے حاجی عبد الوہاب صاحب لیکن بعد کے اندر پوری دنیا قدمہ چھائی. حضرت کیڑی گڈی تھانوں دئیے تے کیڑی نہ دئیے. تو خیر مدرسے سے طالب علماں دا ناشتہ لے آندا ہے سیدھا سادہ نیک بندہ آیا ناشتہ لے کے آندا وہ چونکہ وہ بابا جی بالکل سیدھے مزاج دے آئے یہ انشاءاللہ گاؤں دیہات دے ہوندے نے مجھے بڑے چنگے لگتے ہیں. یہ عجیب گل ہے. اگلے دن بھی ذکر کیتا میں کہ میں گاؤں دیہات سے جانا نا بالکل سیدھے سادے جڑے بندے ہوندے نا یہ مومن بندے انہوں چلاکیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ دنیا ہے کی. موبائل فون بھی آخر تو پٹھا پڑھ لیندے نے سنن واسطے دسا کہنے لے بابے دنیا دا پتہ نہیں میاں آخرت محفوظ ہے ورنہ موبائل نے جہنم دے کنارے تے پہنچا ہے. میں بڑی قدر کرنا دل تو میں کہا اللہ دے ولی نے میاں مومن نے نہ سمجھے غیر کریم حدیث سے چاہتا ہے مومن بالکل سادہ جان انسان ہوتا ہے. بل منافق خب اللئیم اور جڑا چلاک ہوندا ہے فرمائے منافق ہے جڑا بہت چلاک ہے ہر قسم دی چلاکیاں جانتا ہے. رسول اللہ فرمایا منافق ہے یہ سیدھا سادہ ہے مومن بندہ ہے دھوکہ نہیں دینا کسی کو کچھ نہیں آخدا سیدھی سادی زندگی پسند کرتا ہے. چلاکی کا پتہ نہیں ہے. اج لوگ کہتے ہیں جی لو جی تانوں کی پتا بابا جی ہو میاں آخرت دی بڑی قیمت ہے قدر کیتا کر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بالکل سادے طبیعت دے انہاں دی بتیجی نے کسی سے دند توڑ دیتے لائی بچیاں لڑ پئیاں اور مکہ مارا دند ٹوٹ گئے. رسول اللہ دی خدمت مقدمہ آ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک قصاص ہو سی ایک قصاص ہو سی دند دے بدلے دند توڑ جاتے. رسول اللہ نے فیصلہ دے دیتا ان وہ سیدھے سادھے صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیں جی اللہ کی قسم نہیں ہونا قصاص کیونکہ پہلے انہوں نے کوشش کر لی بھی انہوں نے راضی کر لو جنہ کے دند ٹوٹے نے بھی کوئی پیسے لے لو یا کچھ ہمیں معاف کر دو وہ تیار ہی نہ ان معافی. پیغمبر صاحب نے فیصلہ دے دیتا بھی اگر تم سے راضی نہیں ہو تو ٹھیک ہے بچی کے دند ٹوٹن گے جن دند توڑے نے مکہ مار. انہوں نے جوش آ گیا ہو بزرگان اور جڑے سیدھا سادہ صحابی سی رسول اللہ موجود آخا خدا کی قسم میری بتیجے کے دند نہیں ٹوٹنے. بخاری دی حدیث بیان کر رہے انہوں نے جو قسم کھائی تو جڑے بندے آئے نا جی چوری والوں آئے ہیں جن نے دند ٹوٹے آئے انہوں نے کہا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو سانو پیسے لے دیا. فوراً ہی تیار ہو گئے یا تو پہلے تیار نہیں ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ادھر قسم کھائی تو آپ نے فرمایا یاد رکھو لوگوں کچھ لوگ اللہ دے اینے پیارے ہوندے نے کہ قسم کھا لون تے اللہ ٹٹن نہیں دینا. اسی دے ساتھ لوگ سیدھے سادے لوگوں نے قدر کیتا کر کہوں دے وہ پائے میں بڑی قدر کرنا میں مطلب پر ضرور قدر کرنا یہ بہت کم دے لوگ نے آخرت دے اچھے نے دنیا دے سدھے نے آخرت دے بہت اچھے نے اللہ نہیں پسند ہے. چلاکیاں ملاکیاں تے ٹپوسیاں مارنا ہے خدا کو پسند نہیں. خیر وہ سیدھا سادہ بندہ آیا ہوں طالب علم کوئی شرارتی بھی ہوندے ریاست ہوندے تو ساڈی بچے نے فرشتے تے نہیں ہوندے. انہاں کسی نے انہاں نام بلد رکھ دیتا بلد کیونکہ بلد جو انہوں نے بالکل سادہ ہوتا ہے. بلد وہ کہتے ایک بلد آیا نا وہ تیلی دے کولو دے اتنے کولو دے ارد چکر لا رہا ہوئے اتنے کوئی منطقی فلسفی عالم آ گئے انہیں اور گلے پائی ہوئے گھنٹی
انہیں کہا یار گھنٹی کیوں پائی ہے؟ وہ کہتا یار اگر رک جاوے نا میں اور کام نہیں کرنا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ ٹرنا بند کر دیتا ہے تو میں آ کے پھر لل رکھنا پھر ٹر لگ جاتا ہے۔ انہیں آخیا وہ مولوی صاحب نے، انہیں کہا جی ایک ہی جگہ کھڑو تے سر ہی ہلائی رکھے تے پھر انہیں کہا یار میں تینوں تیل نہیں دینا، ہو سکتے سون نہیں لگ یہ سادہ ہوتا ہے، ورنہ جی طاقت ہوتی ہے یہ حل جو تو دیو تو گنڈا پا دیو ان جو طاقت ہوتی ہے نا شیر جیسی طاقت ہوتی ہے اندر۔ یا حقیقت جنگل چا دیکھا شیر ڈرتا ہے نا، وہ جڑے جنگلی بینسے تے جنگلی بلد ہوتے ہیں انہوں تو شیر بھی ڈرتے ہیں، سنگ مار کے قتل کر دیتا ہے شیر، لیکن ساڈے قابو اللہ فرمایا تھوڑے قابو کر دیتا ہے۔ انہوں نے نام بلد رکھ دیتا سادگی کی وجہ سے۔ تو ایک دن وہ جب ناشتہ لے کے آیا نا تو مشہور نہ ہو گیا تو انہیں آگے جب بلد آ گیا بلد آ گیا۔ بابا جی نے سن لیا تو بابا جی کو بڑا ہیروا لگا اور غم ہویا کہ بھئی میرا نام یہ رکھ دے میں خدمت کرنا۔ انہیں ناشتہ لینا بند کر دیا۔ وہ ناشتہ تو مدرسے سے لبدا نہیں ہے تو مدرسے طالب علم روزانہ سبق جب صبح کا سبق ہوتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ اس تو بعد جا کے باہر کھڑو جاون کے بابا جی ناشتہ لے آئے گا تو بابا جی گھر بیٹھا ہے۔ 2 دن 3 دن 4 دن گزر گئے تو بابا جی نے خواب دیکھا۔ بابا خواب دیکھتا ہے کہ میدان معاشر ہے اور بڑی بری حالت ہے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کا دربار لگا، حساب کتاب شروع ہوئی، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مدرسے کے طالب علم کتنے نے اور طالب علم بھج کے اکٹھے ہو جاتے رہے۔ اللہ فرماتے جاؤ بھائی بغیر حساب کتاب سے جنت ہے۔ او چونکہ مدرسے نہ ان کا تعلق آیا وہ اونچا کر کے سر کر کے ویکھو بھائی موبائل بند سننا بند کرو بھائی اونچا سر کر کے ویکھن لگ گیا طالب علماں نو تو کوئی طالب علم جو شرارت کیا انہیں کہا یار دنیا کے اندر ایک اپنا بلد بھی ہوتا آیا اپنی کنی خدمت کر دو آپ کلے جنت سے چلے جائیں انہوں نام نہ لے جائیں گے چنگا نہیں لگتا۔ اعلان ہوا کہ فلانے مدرسے کا بلد کون ہے؟ کہنے کی میں فرمایا جا بھی تو میرے نال جنت سے جا۔ ان کی آنکھ کھل گئی، او نے کہا تو بہت غلطی تھی بھائی، میں کتنی بڑی خدمت تو محروم ہو گیا۔ وہ انہوں نے لڑ لگے تو جنت مل رہی ہے تو ناشتہ لیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی بابا جی انہوں نے ناشتہ لیا تو دوپہر تک مسے وقت گزار دیا ہے، دوپہر شام کی روٹی طلب نہیں مدرسے تو ناشتہ طلبتا نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے ہیروا کر لیا میں دل لیکن تو ہوں بابے بلد آخو میں کتا آخو میں تمہیں چھٹن والا نہیں کیونکہ تھوڑے نال جنت لبھی ہے۔ علم متقین قرآن کہتا ہے کہ متقین دی یاری اللہ دے پیارا دی یاری دین والا دی یاری یہ تینوں دنیا کم آئی دنیا برکت ملے گی تینوں۔ حدیث شریف میں کہتا ہے لا یکن طعامک الا تقی، فرمایا تیرے گھر آ کے کھانا متقی بندے نو آ کے کھانا چاہیے ہے کیونکہ جو تیرے گھر آ کے جو کھانا کھائے گا برکتوں میں نہ آئیں۔ اس نے دعا دیتی میزبان نے کی دعا دینا ہے عقل طاق الابرار بھئی تیرے گھر نیک لوگ آتے کھانا کھاندے رہن، تیرے گھر آ کے روزے دار افطار کرتے رہن، فرشتے تیرے واسطے دعا کرتے رہن۔ تو نے فرمایا اے میزبان نو دعا دو، کیوں؟ اس لیے کہ نیک آدمی آئے گا دین بھی نال لے گا برکت بھی لے گا آدھا رزق روٹی بھی نال لے گا، بس تو تک کھوانا ہے ان کی شے انہوں کھوانی ہے لیکن برکتہ مفت لٹنی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ مہمان اپنا کھانا خود اندر پہلے پہنچ چکا ہوں ہے۔ واقعہ لکھا ہے اپنے اتنے تک بڑے کمزور ہیں سانو معاف کرنا ہے۔ اب پٹھانے تو اتنے چلے جاؤ تو بندوق کر لینے تبلیغی جماعت ہے، اگر برتن کھول لینا تو گولی مار دیتا ہے، روٹی ساڑھے گھروں آ اخلاق میں تو جانتا ہوں کوئٹہ اکثر میرے مریدین نے میں اسے جانتا ہوں ماشاء اللہ فجر تو دمبا کھوان لگتے ہیں رات تک تو ایک دو مہمان نہیں انہوں نے مہمان کھانا ایڈا بڑا ہوتا ہے کہ ایک مہمان اگر کم از کم 50 بندہ سو سکنا ہے ایڈے بڑے بڑے پہلے مہمان کھانا گھر چ بنتا ہے تو پھر دوجا گھر بنتا ہے۔ ساڈے تو بیٹھی بیٹھی چھوٹی ہوتی ہے بندہ بڑھ نہیں سکتا بنائی اس واسطے کہ 4 بندے کٹھے نہ ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیازی شانہ وچ ایک شان یہ آئی کان یکر زید مہمان نوازی کرتے یہودی بھی آتے ہیں آپ مہمان نوازی یہودی بھی مہمان نوازی
مخالف بھی مہمان نوازی کرتا ہے. کدے بھی پیغمبر سلام کے گھرے کوئی مہمان آتا کھائے پیتے بغیر نہیں جاتا ہے. جو کچھ گھر چاہتا پیش کیتا جاتا ہے. لیکن بہرحال تو واقعہ لکھا ہے کہ ایویں مہمان آ گئے. انہوں میاں بیوی نے مشورہ کیتا یار یہ مہمان اگلا جڑا سامنے والا پڑوسی ہے نا یہ والا مہمان نواز ہے آپ یہ اتنے نہ کر دیں گے. انہوں آخیا کہ بھائی مہمان نے آخیا یار یہ مسئلہ ہے سارے گھر کچھ یہ کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میری بیوی بیمار ہے اب میرا سامنے بیلی ہے تو آج اتنے گھر تیرا انتظام کیتا ہے. اچھی بات انہوں گیا اتنے انہوں جا کے آخیا بھی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تیرا مہمان میرا مہمان آج بیٹھ کے بٹھا لیا روٹی شوٹی انہیں سمانی تیار کرنا کی. اس کے بعد ان کی جی سوانی آئی جنہوں نے ترکیب کی آئی وہ کچن میں گئی باورچی خانے گئی تو دیکھا کہ اتنے ایک سفید آدمی آٹا کڈی جاتا ہے پیٹی میں. وہ ڈر گئی بھی اندر بندہ کیوں بڑھ گیا اور وہ بالکل سفید بالکل ان کا سراپا ہوئے. انہیں بندے نے دسیا تو بندہ بھی ایک تو بندہ عجیب جا لگے پورا شکل بھی نظر نہ آ رہی ہوگی لیکن سفید سفید سراپا ہوئے کپڑے پائے نے. انہیں سلام کیا تو کون ہے؟ انہیں کہ میں فرشتہ ہاں جب رزق آیا نا اس مہمان کے تھوڑے گھر اتوں لے تو انہوں نے گھر منتقل کرنا ہے. حدیث سے اندر مہمان آتا ہے اپنا رزق نال لیا تو جدو مہمان گھروں نکلتا ہے نا چوکھٹ سے سارے گناہ گھر والے کٹھے کر دیتے جاتے ہیں. جو ہی باہر قدم رکھتا ہے تو سارے گناہ فرشتہ باہر چھاٹ دیتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. میرے دوست متقین متقین کی یاری کام آئے گی. اللہ تعالی نے بڑی میاں جنت سے بڑھ گئے ہیں. ایک بار جڑے جنت سے بڑھ جاتے ہیں پھر کبھی نہیں نکلتے. سبحان اللہ. 200 کو گزر ہی جاؤ صرف گزر جاؤ تو حاضری ہوگی نہیں جنت سے بڑا کم ہو گیا. اتنے لوگ بے عقل ہے علماء تو سیکھ کے نہیں جاتے اس ادب سیکھ کے نہیں جاتے بے ادبی نہیں کرتے. بھائی پانو تھوڑی دیر اگر دیتی ہے تو بس کافی ہے. یہ تو ایک ہے کس جگہ سے لوگ سلام پیش کرنے جاتے ہیں اور جی سانو کھڑو نہیں دیتا میں چنگی طرح سلام پیش نہیں کیتا. امیت تو کیا السلام علیکم یا رسول اللہ تو انہا کیا گو ملا وعلیکم السلام رسول اللہ نے سلام دی دعا دے دیتی تو یہی کام ہی دے گا اور کام تیرا بن گیا. آپ کی زبانیں مبارک کو تو جواب مل جائے تو چیز چاہیے. لوگ نہ قدر ہی کرتے ہیں. میں ایک اللہ کی حاجی جڑے حاجی وہ آئے روئے کبھی ساری تو بڑی غلطی ہوئی اصل کہ بھائی یہ تو دیکھو ہے کہڑی جگہ وہ تو معمولی حاضری بھی بہت بڑی. ایک سلام تو کر دیتا تینوں جواب مل گیا تیرے کم ہو گیا. صحابہ تے سلام دا جواب لیندے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے السلام علیکم یا اہل الدیار گھر والوں سلام ہوئے تانوں. صحابی نال کھڑوتے دروازے کے اندر وعلیکم السلام. پھر آپ نے سلام کیا تو نے کہا وعلیکم السلام. زور نہیں آخیا
اور آپ کی عادت ہے 3 باری سلام کر دیا ہے، جی جواب نہ آئے تو چلے جاتے ہیں، جو 3 باری سلام کر لیا وہ باہر نکل کے چمڑ کے حضرت کتنے جاتے پہ ہو، جلدی کرو آؤ میرے گھر آؤ، تھوڑے سے جناب ہر کسی چیز تیار ہے۔ فرمایا تو جواب کیوں دیتا؟ حضرت میں تو جواب دینا پیا، کہا کہ ایک باری تو جواب دے دینا، کہا کہ تھوڑے وہ سلامتی دی دعا نہیں پی ہے نا بار بار، میں کہ کئی باری لے لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ۔ اس لیے میرے دوست اور صبح کا مدرسہ تھے رسول اللہ نے پہلے دن ہی بنا دیا۔ علم کی اشاعت بات ہوں کہ اصل تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے دوستوں وقت بالکل تھوڑا ہے، نماز کا وقت جا رہے ہیں، ویسے تو 20-25 منٹ پہلے نماز پڑھنی ہے تو کدے کراہت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس مدرسے سے جڑا مدرسہ ہے ان کی قدر کرو، ان علماء صلحاء کی قدر کرو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، پہلے دین پڑھاؤ انہوں نے، جی چاہتے ہو صدقہ جاریہ بنانا، ایسا منع نہیں کرتے کہ نہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر جو چاہے بناؤ، بڑے تو بڑا افسر بناؤ، ہوں تو بندے پہ نے بڑے حافظ قرآن بھی افسر ہے، ساڈے کتنے افسر آتے حافظ قرآن بھی نے، فوج کا کرنل حافظ قرآن ہے، ڈی ایس پی حافظ قرآن ہے، جج حافظ قرآن ہے، ڈاکٹر حافظ قرآن ہے، لیکن جڑا قرآن سینے سے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، دنیا بھی انہوں خراب نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن خود حفاظت کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ان سینے کے اندر قرآن محفوظ کراؤ، پھر جائے تو دنیا کی کوئی تعلیم دلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پہلی تعلیم قرآن ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو پہلے قرآن پڑھایا، پوری دنیا سے حکومت کر کے دکھائی انہوں نے جیسی حکومت آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا جو صحابہ نے کی تھی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی پڑھا گے تو پھر کچھ 4 دنیا سے کام کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سینے میں تو قرآن ہوئے اور تو ویک بھی لو سیاسی طور سے، میں سیاسی بندہ نہیں ہے لیکن سیاسی طور سے تو ویک لو کتنی بڑی بڑی پارٹیاں نے، تو کوئی کسی جو کوئی انگریز کتوں پڑھا ہے، کوئی فرانس کا پڑھا ہے پارٹیاں دے بڑے، تو کوئی انگلینڈ سے پڑھا ہے، تو کوئی آسٹریلیا کا پڑھا ہے، لیکن جتیاں کی سیدھی کرتے پہ نہ پڑھے چاہو بھائی صحیح کرنا، چاہو بھائی تھوڑی بہت سیاست تو سب سمجھ، مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب کرو جی کچھ آنے پچھلے دن کی ہے سارے مولوی صاحب کے گھر کدی اسمبلی نہیں مولوی صاحب کا گھر ہے تو ساری پارٹیاں بیٹھی نا مختلف کمرہ، مولوی صاحب ملاقات کرا میرے دوست۔ قرآن زندہ وزن پہاڑ سے پوے ٹکڑے ہو جاتے، اگر کسی سینے میں چھوڑے گا اس بندے کا کتنا وزن ہے، اللہ جانتا اس نے وزن اس کا کتنا وزن ہے، سینے قرآن نہیں کرتا، ان کی دولت ہوں نال بلا آخری بات گل کرتے ختم کرنا۔ ساری تو زمین نے بابل نگر آؤ کی کرنا ہے، میں ذمہ دار ہاں، 10 کلے ہیں میرے، 20 کلے نے، 1 مربع 2 مربع، میری مرضی میں یقین کرا نہ کرا، مرضی میں یقین کرا نہ کرا، ویسے ہی کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے کی پتا، میں کہڑی جات دیکھی نال تو کوئی نہیں، کیوں کاغذات نال لے پھر آج رجسٹری میرے نام ہے، یا حافظ قرآن میرے کو آوے، ہاں جی کی کرنا ہے میں حافظ کی قاری بچہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تھوڑا قرآن تو سنا، وہ کی آخے گا پنڈت پہ میں کہنا جیڑا تا مال شہر نہیں جا سکتا پنڈ تو خبر کیوں جانے، خبر کیوں جائے گی جب سینے میں۔ اس لیے بس میرے دوستوں اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، خود ہی قرآن نال تعلق لاؤ، قرآن والا نال تعلق لاؤ، انہوں کی قدر کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، واہ خدا وانا